دوستو سپیس یعنی خلا میں اب تک 18 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ آج کی یہ افسوسناک کہانی ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے جو اپنی موت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ آدمی خلا سے زمین پر گر گیا تھا۔ اس کا نام ولادیمیر کوماروف ہے۔ ولادیمیر 1927 میں رشیا میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت رشیا کو سوویت یونین کہا جاتا تھا۔ صرف 15 سال کی عمر میں یہ آدمی ایک پائلٹ بن گیا۔ دوستو 1955 میں امریکہ اور رشیا میں ایک مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ مقابلہ خلا میں جانے کا تھا۔ دونوں ملک ایک دوسرے سے پہلے اپنا سپیس پروگرام لانچ کرنا چاہتے تھے۔ خلا میں انسانوں اور جانوروں کو بھی بھیجا جا رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب سپیس کرافٹ پر ابھی تجربات ہو رہے تھے اور خلا میں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی لیے اس دور میں بہت سے ایسٹروناٹس نے اپنی جان پر کھیل کر خلا میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں کئی لوگ اپنی جان سے چلے گئے تھے۔ ولادیمیر بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ 1964 میں ولادیمیر نے اپنی پہلی سپیس فلائٹ کامیابی سے آپریٹ کر لی تھی۔ خلا میں جانے کے بعد یہ آدمی کافی مشہور ہو گیا تھا۔ دوستو 1967 میں رشیا نے ایک سپیس مشن کا پلان بنایا۔ اس مشن میں ولادیمیر کو خلا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ولادیمیر کو اپنے سپیس شٹل کو خلا میں لے جا کر خلا میں سپیس واک کرنی تھی، لیکن یہ کرنا انتہائی خطرناک تھا۔ دوستو دراصل اس سے کچھ عرصہ پہلے رشیا کے خلا میں بھیجے گئے کئی سپیس شٹلز تباہ ہو گئے تھے۔ سپیس شٹلز میں کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ولادیمیر جانتا تھا کہ یہ مشن اتنا خطرناک ہے کہ اس کا زندہ بچ کر واپس آنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ آدمی پیچھے نہیں ہٹا۔ کئی ایسٹروناٹس نے رشیا یعنی سوویت یونین کی حکومت کو خط بھی لکھے کہ اس مشن کو ختم کر دیا جائے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان دنوں رشیا اور امریکہ کے درمیان سپیس وار جاری تھی اور رشیا امریکہ کو کسی بھی صورت میں پیچھے چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس مشن کو ختم نہیں کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس سپیس کرافٹ میں ولادیمیر سوار تھا اس میں 200 سے بھی زیادہ خرابیاں تھیں اور اس نے تباہ ہونا ہی تھا۔ 23 اپریل 1967 کو ولادیمیر اپنے سپیس کرافٹ میں سوار ہوا۔ اگلے 24 گھنٹے تک اس نے 16 دفعہ زمین کے چکر لگائے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ولادیمیر خوش تھا کہ یہ اپنے مشن کو مکمل کر لے گا، لیکن پھر کچھ افسوسناک ہوا۔ دوستو اس کے سپیس کرافٹ کے سولر پینلز جن سے ان کو انرجی مل رہی تھی خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ولادیمیر کو اس مشن کو فوراً ختم کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ولادیمیر کے سپیس کرافٹ کی راکٹ بریکس بھی خراب ہو گئی تھیں۔ یہ زمین سے 23,000 فیٹ کی اونچائی پر تھا جب اس آدمی نے اپنا پیراشوٹ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پیراشوٹ کھل نہیں سکا۔ اس کا سپیس کرافٹ بے قابو ہو چکا تھا۔ 24 اپریل 1967 کو زمین پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ولادیمیر وہ پہلا آدمی بن گیا جو اپنے سپیس کرافٹ میں ہی مارا گیا تھا۔ اس کی آخری ریمینز کو اکٹھا کر کر اس کو دفنا دیا گیا تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ یہ آدمی اتنی اونچائی سے زمین پر گرا تھا کہ یہ اپنے آخری وقت میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ بہرحال ولادیمیر کی موت رشیا میں ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ اس کو "اے مین ہو فیل فرام سپیس" کے ٹائٹل سے بلایا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا آدمی جو سپیس سے زمین پر گر گیا تھا۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔